YouTube channel, watching of the full video and subscribe my channel. Thank you. آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایسے آئیڈیاز اور ڈیزائن لایا ہوں، ایسے بہترین آئیڈیاز اور ڈیزائن، جدید باغیچے کے خیالات، اپنے ڈیزائن کے معاصر آب و ہوا کے مثبت طریقے۔ جب آپ جدید باغیچے کے آئیڈیاز سوچتے ہیں تو آپ ممکنہ طور پر چکنہ عصری مناظر کے بارے میں سوچتے ہیں، تاہم جدید باغیچے کے ڈیزائن میں ایک ارتقاء ہے، اور اب یہ صرف نظروں کی بنیاد پر خالی جگہیں بنانے کے بارے میں نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید باغات کو آب و ہوا کے لیے مثبت ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے باغیچے کے تمام آئیڈیاز کو پائیدار گارڈن آئیڈیاز کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ کہ آپ کو خاص طور پر سبز انگوٹھا ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ڈیزائن کے مرحلے پر صحیح انتخاب کرنے کے بہترین میں ہے کے بارے میں ہے۔ یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے عصری گھر کے بچھاوڑے کی زمین کی ڈیزائن کے خیالات سے لے کر ماحول دوست پودے لگانے تک اپنے جدید باغ کے ڈیزائن کو ترجیح دینے کا طریقہ یہ ہے۔ میرے ڈیزائن ہمیشہ مٹی پر مرکوز ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پودوں اور ہمیں خوراک دیتی ہیں۔ ڈیزائنر ماریان اوسوالڈ کہتے ہیں، جن کی کتاب سسٹین ایبل گارڈن ایمیزون پر کو گارڈن بک آف دی ایئر کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس کے اندر موجود جراثوموں کو کھانا کھلاتے ہوئے ہم ایک ایسا باغ بناتے ہیں جو سطح پر اور نیچے دونوں طرف لچکدار، خوبصورت اور صحت مند ہو۔ وہ کیڑے مار اور ادویات اور کھادوں سے پرہیز کرنے اور باغبانی کی کھدائی نہ کرنے، کاربن کو بند رکھنے کے لیے تہموں میں پودے لگانے اور جڑوں کے نیٹ ورکس کی حفاظت کے لیے جتنا ممکن ہو سکے کھودنے کا مشورہ دیتی ہے۔ پہلے سے کہیں زیادہ ڈیزائنرز انسانی ضرورت کو ماحولیاتی خوبصورتی کے ساتھ متوازن کر رہے ہیں اور دونوں کے درمیان رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ لوگوں کو فطرت کی طرف واپس لانا تاکہ ہم اس کے لیے زیادہ احترام اور تعریف کریں، ایک ڈھیلی جنگلی جمالیات سے آگاہ کرنا ہے جس میں ہمیں اس بات پر گہرا غور کرنا ہے کہ ہماری بنیادی ضروریات کہاں سے آتی ہیں اور ان کی پرورش کیسے کی جائے۔ اس گھر کے بچھاوڑے میں جو ایک رے کو دیکھنا ہے، پرگولا صبح سے شام تک وسیع و عریض وسطی کی تعریف کرنے کے لیے فرار کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے اور دیوار کے درخت کے ساتھ ساتھ سایہ دار پناہ گاہ کا کام کرتا ہے۔ جہاں ایک زمانے میں جدید باغات کی تعریف ہموار کناروں اور سخت مواد سے کی جاتی تھی، اب آرکیٹیکچرل شکل سازی کو ساختی یا سٹول پودے لگانے اور سدا بہار سبزیوں کے ساتھ زمین کی تزئین فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ اپنے مقامی آب و ہوا کے لیے مناسب طریقے سے پودے لگا رہے ہیں، زیر سکوپنگ کی چھان بین کرنے اور خشک باغ کی منصوبہ بندی کرنے کے قابل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سجاوٹی گھاس، صحرائی پودوں یا گیلے آب و ہوا میں، یہاں تک کہ ٹوپری بھی۔ آئیے ٹوپری کو ایک مثال کے طور پر لیتے ہیں کہ ساختی پودے لگانے سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ہمیشہ ایک باضابطہ ملکی باغ کے ڈیزائن کے لیے تعمیراتی ہڈیوں اور ڈھانچے کے طور پر کام کیا ہے، اور اب یہ باغ کی مزید جدید اسکیموں میں اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ باغ میں دکھایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ کلاؤڈ باکس کی خصوصیات کا خواب دیکھا تھا اور ہم نے اسے
اوپری اور زہریلی لان کے درمیان ڈھلوان پر بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ناقابل یقین ڈرامہ کا اضافہ کرتا ہے۔ بالز کو ان کے مختلف سائز کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ پودے ایک دوسرے میں گھل مل جائیں گے اور کٹائی ایک نرم بادل اثر پیدا کرے گی۔ دیکھ بھال کلید ہے۔ وباکس بلائٹ کے خلاف علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور کلاؤڈ اثر پیدا کرنے کے لیے جو کٹائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک مہر کے ذریعے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر گھاس کے پچھاڑے کے خیالات زور پکڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آب و ہوا پر قابو پانے کے اقدامات کے ساتھ مسلسل پانی دینا ہمیشہ عقلمند یا اجازت یافتہ آپشن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا لان کے بڑے علاقوں کو پودے لگانے کے ساتھ تبدیل کرنے کا اقدام ہے۔ یہ ایک نرم اور زیادہ جنگلی حیات کے لیے دوستانہ باغ بنانے کے لیے ہرے بھرے حصے کو توڑ کر گارڈن کمپنی کے ڈیزائنر جیمز اسکاٹ کا کہنا ہے کہ اس اسکیم میں ڈیزائن کا مقصد نیچے ایک گرم شہوت انگیز قدرتی احساس پیدا کرنا تھا۔ 4 فراخ کوارٹری نیٹ بیڈ لان میں لگائے گئے ہیں اور سال بڑھنے کے ساتھ بڑے پیمانے پر پودے لگانے کی طرح نظر آتے ہیں۔